آپ کا تشریف لانا تھا کس انداز میں رہا، اور آپ کے کثیر فضائل میں سے کچھ فضائل جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ جب بات آتی ہے مولا کائنات کی، آپ کی محبت کی، تو آیت بڑی مشہور ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے جو رشتہ دار ہیں، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے قریب ہیں، ان سے محبت کرو۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ من خرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے خرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و فاطمہ، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، ان دونوں کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جن کی محبت قرآن نے ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی محبت قرآن کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہر مومن پر واجب ہے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے اس کے بارے میں یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے، اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ اگر تم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، کسی ذات سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ان کے فضائل، ان کے کمالات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرمائے، اس کو ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو یہ مہینہ، اس کو نسبت بھی ہے، یہ موقع بھی ہے، محل بھی ہے۔ برادران عزیز، جب ہم حضرت مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت کے عنوان سے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کو یہ روایات کثرت سے ملے گی۔ محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، مورخین نے تو بہت زیادہ اس کو نقل فرمایا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی ولادت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی۔ اس بارے میں امام حاکم جو ایک بلند پایا محدث ہیں، جن کی کتاب المستدرک للحاکم علی الصحیحین یہ ہر ایک جگہ مقبول ہے، معتبر ہے، اور جس کی خصوصیت خود آپ نے بیان فرمائی ہے کہ میں نے جو روایتیں اس کے اندر جمع کی ہے اس بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے، اور آپ امام حاکم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تواتر سے اس بات کو پایا ہے، تواتر سے میں نے روایات کو پایا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت جوف کعبہ میں، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر جو ایک خالی جگہ ہے، وہاں پر مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت، یہ آپ کی خصوصیات میں ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں،
اور اللہ کا وہ گھر جسے اللہ نے حکم دے کر بنوایا ہے اور اپنے نشانیوں میں ایک بڑی نشانی فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور لاکھوں مومنین جہاں کا طواف کرتے ہیں. اس گھر میں یہ اللہ کی مشیت تھی کہ مولا علی مشکل کشا کی ولادت پاس. اب کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ کیسے ہوا، آخر یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ جب آپ مؤرخین کو پڑھیں گے، تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مولا علی مشکل کشا اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں بڑے خوش قسمت تھے کہ وہ جب چاہتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے. ویسے ہی معاملہ رہا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا مولا علی مشکل کشا آپ کے پیٹ میں تھے، آپ کے شکم میں تھے تو آپ اکثر کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے اور یہی معاملہ، یہی آپ کا معمول چلتا رہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کہ تبھی آپ کو درد ذیل شروع ہوئے. وہ درد کہ جو علامت ہوتے ہیں بچے کے تولد ہونے کی. تو جیسے ہی آپ کو درد محسوس ہوا، پہلے تو آپ بیت اللہ کے پاس وہیں بیٹھی، لیکن جب درد برداشت نہ ہوا کہ اور یہ خیال ہو گیا کہ اب شہزادے تولد ہونے والے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کا جو دروازہ آج اونچا نظر آتا ہے سبھی طرح اونچا نہیں تھا، آپ اندر تشریف لے گئی. پردے کی غرض سے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئی اور وہیں پر مولا علی مشکل کشا تولد ہوئے. مولا علی مشکل کشا 13 رجب کو بیت اللہ کے درمیان جوف کعبہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اب ولادت باسعادت کے بعد معاملہ یہ ہے کہ یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت ابو طالب کے گھر ایک شہزادے تولد ہوئے ہیں، حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تشویش یہ بھی پیدا ہو گئی، یہ بات عام ہو گئی کہ شہزادے آنکھیں نہیں کھولے. ایک طرف جہاں خوشی کا ماحول ہے، جہاں پر لوگ شہزادے کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہیں پر تشویش میں تھے، پریشان بھی تھے کہ ابھی تک شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی. برادران عزیز، اب اس کیفیت کو سمجھیے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کو بڑا چاہتے تھے، بڑی قربت تھی، بڑا انس تھا. جیسے ہی حضور پاک کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو طالب کے گھر ایک شہزادے تولد ہوئے تو حضور پاک بھی تشریف لائے ملاقات کے لیے، اور وہیں پر حضور پاک کو اس بات کا بھی ذکر کیا گیا، اس بات سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا کہ شہزادے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. سرور کائنات سید الانبیاء جب اس بات کو سنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو اپنے گود میں لیا. مورخین کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مولا علی مشکل کشا کو اپنے دستے کرم میں لیا، اپنی گود میں لیا، اور مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھولی. اور اس دنیا میں
سب سے پہلے کسی چہرے انور کو دیکھا تو وہ اپنی ماں کا چہرہ نہیں تھا بلکہ سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور تھا جو مولا علی مشکل کشا نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ یہ تعلق جو پیدا ہوا یہ پروردگار عالم کا طرف سے ہے کہ بتا رہے ہیں کہ یہ چہرہ ہے جسے تمہیں دیکھ کر جینا ہے، اور اسی چہرے کی عظمت کی خاطر تمہیں رہنا ہے، اور اسی چہرے کی عظمت کی خاطر انہی کے پیغام کی خاطر تم کو زندگی پر چلنا ہے، اور انہی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا۔ یہ ابتدا ہے مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں یوں ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھتے ہوئے اس دنیا میں آپ کو سب سے پہلا نظارہ دیکھا۔ یہاں ایک اور حکمت کی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں کیوں نہ آنکھیں کھلی، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں سارے بت تھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ مولا علی آنکھیں کھولے تو کسی بت پر آپ کی۔ اور دوسری ایک خصوصیت مولا علی مشکل کشا کی ایک اور خصوصیت، بات کعبۃ اللہ کی آئی اور بت پرستی کی آئی تو ایک نمایاں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ ہم جب بھی مولا علی مشکل کشا کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم۔ دیگر صحابہ اکرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی مولا علی مشکل کشا کا نام آتا ہے تو وہاں پر کیا لکھا جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے معنی کو سمجھیے کہ اس کے معنی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو خوب عزت دی ہے۔ کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو خوب عزت دی ہے۔ اور اس لقب کی، اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا وہ ذات ہے کہ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، کہ دور جاہلیت پایا 10 سال آپ دور جاہلیت میں ایام فترت میں رہے، لیکن کسی بت کے سامنے آپ نے کبھی اپنا سر نہیں جھکایا کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ عظمت دی تھی کہ جھکا تو اللہ کے سامنے جھکا ورنہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا علی کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ عزت دی، وہ عظمت دی کہ آپ کا چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے آپ کے لیے کہا گیا کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے کہ جھکایا ہے تو اپنے در پہ جھکایا ہے، اپنے سامنے جھکایا ہے ورنہ کسی اور کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دیا۔ اور اسی لیے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، ایک روایت آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے اور آپ کہتی ہے کہ جب بھی میں کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوتی اور جھک نہیں پاتی۔ یعنی اللہ نے یہ اہتمام بھی رکھا کہ اگر آپ والدہ ماجدہ کے پیٹ میں بھی رہے تو آپ نے والدہ کو بھی جھکنے نہ دیا، اور یہ بتا دیا کہ اے بتوں سمجھو کہ اب تمہارا بت شکن آ چکا ہے، یہ تو تم نے کعبے پر گھیرا ڈال کر رکھا ہے، یہی علی ہوں گے جو جن کے ہاتھوں سے کعبہ صاف ہوگا۔ برادران عزیز، تو اسی لیے آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ تیسری ایک خصوصیت، تیسرا ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں چلتا رہتا ہے کہ جب بھی ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم مولا کہتے ہیں، آپ کے اسم مبارک کے ساتھ ہم مولا کہتے ہیں، جبکہ دیگر صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں، دیگر اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں۔
تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی آپ مولا علی کو مولا علی کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے لیے اگر کسی کے ذہن میں اعتراض ہوتا ہے تو یوں بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو مولا تو اللہ ہے نا، تو پھر یہاں مولا کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے کیا؟ برادران حدیث کے لیے ہم کو تھوڑا قرآن کو پڑھنے کا، قرآن مجید یہ ایک ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ تو اگر ہم کو کہیں پر کوئی اشکال آتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے قرآن پڑھیں۔ قرآن میں سمجھ نہیں آتا تو اس کی تفسیر کے لیے حدیث پاک کو ذکر کریں، تب جا کر آپ کو صحیح دین، صحیح اسلام سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ مسئلہ پہچان میں آیا کہ بھائی لفظ مولا کا استعمال کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید آپ جب اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ ہوا مولا وجبریل والصالح المؤمنین۔ لفظ مولا کے ساتھ اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ مولا ہے اور جبرائیل مولا ہے اور نیک مومنین بھی مولا ہے۔ یعنی لفظ مولا کو اللہ ہی نے قرآن مجید میں اللہ کے لیے بھی استعمال فرمایا، اپنے لیے خود، اور کہا کہ جبرائیل بھی مولا ہے اور نیک مومنین بھی مولا ہے۔ اب بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مولا کے معنی کو بھی سمجھنا، کیونکہ کئی وقت ایسا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ جب لفظ مشترک ہو، لفظ کے اندر وسعت ہو استعمال کی، تو پھر اس کو اسی وسعت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ بات معنی سمجھیں گے تو بات اور سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اکثر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، کیونکہ ہم آمن رسول پڑھتے ہیں، تو انت مولانا کا جو آیت کریمہ ہے وہ ذہن میں رہتی ہے۔ جیسے وہاں پر انت مولانا کہہ کر اللہ نے مولا کی نسبت اپنی طرف کی، اسی طرح اس آیت کریمہ میں مولا کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی، جبرائیل امین کی طرف بھی کی اور نیک مومنین کی طرف بھی۔ تو یہاں پر آپ کو ایک بات ہمیشہ سمجھنی ہوگی کہ جب وہ صفات کا استعمال ہو، وہ الفاظ کا استعمال ہو جو مشترک ہے اور اس کے معنی میں وسعت ہے، تو وہاں پر آپ کو مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاں پر آپ کو درجوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف کسی صفت کی نسبت کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی ذاتی ہوتی ہے، وہ اس کی حقیقی ہوتی ہے، اور جب بندوں کی طرف اسی صفت کو اللہ نے نسبت کر کر بتا دیا تو وہ اللہ کی عطائی ہوتی ہے اور وہ مجازی ہوتی ہے، حقیقی اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہاں پر مولا کے معنی جو اکثر لیے جاتے ہیں وہ مددگار ہے، مشکل کشا جو کہتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مولا کے معنی ہی مشکل کشا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، جب یہ آیت کریمہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اے حبیب اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، جبرائیل بھی آپ کے مددگار ہیں اور نیک مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ ہوا مولاہ کا مطلب کہ اے حبیب آپ کے مددگار اللہ ہے اور جبریل اور جبرائیل ہے اور صالح المؤمنین اور نیک مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں۔ اب ایک تو بات یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس آیت کریمہ سے کہ لفظ مولا کا استعمال جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نیک مومنین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کا موقع ہے، یہ ایک کنواں ہے جو مدینہ پاک کے راستے میں پڑتا ہے، وہاں پر حضور پاک نے قیام کیا
اور وہاں پر حضور پاک نے سارے صحابہ کرام جمع ہیں، حج کے بعد کا واپسی کا منظر، حضور پاک حج فرما کر واپس تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں پر سارے صحابہ کرام جمع ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے درمیان مولا علی مشکل کشا کو اپنے پاس بلایا، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا، یعنی حضور پاک نے خود مولا علی مشکل کشا کو مولا علی کہا۔ تو جب ہم مولا علی کہتے ہیں یہ حضور پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جب ہم مولا علی کو مولا علی کہتے ہیں تو یہ حضور پاک کی سنت ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور آگے اگر احادیث آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب حضور پاک نے مولا علی کو مولا علی کہہ کر کہا کہ اے علی میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آ کر مولا علی سے کہا اے علی مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا اے علی مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا ہو گئے، تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ تو صرف یہاں پر صحابہ کرام کا اس عمل ہم کو بتا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مولا علی کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کہا، حضرت عمر فاروق نے مولا علی کہا، تمام صحابہ کرام آپ کو مولا علی کہتے ہیں۔ برادران عزیز، تو جب بھی ہم حضرت علی نہیں کہہ کر مولا علی کہتے ہیں تو یہ حضور پاک کی سنت ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اب اس پہ اور تفصیل ہے انشاءاللہ، جہاں پر تفصیلی خطاب ہوگا تو آپ اس حدیث پاک کے الگ الگ گوشوں کو سماعت کریں گے۔ تیسری ایک جو اہم بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں اور مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام، بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ تو جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ تو انبیاء کے ساتھ ہے شاید، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہے، یہ بات ہم نے سمجھ رکھی ہے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی علیہ السلام کا استعمال کرنا درست ہے کیا؟ یہ سوال ہے۔ اس کے واسطے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ہم کہاں جائیں؟ قرآن مجید، کیونکہ بہترین راستہ، بہترین دلیل کوئی ہے تو قرآن ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن مجید کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید میں ہم نے آیت درود پڑھی، بارہا پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں، آیت درود میں کیا حکم دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے رسول پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، اے مومنوں، تم بھی اپنے رسول پاک پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے، علیہ السلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر سلام ہو، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ کیا کرنا ہے؟ مومنین کو رسول پاک پر خوب درود بھیجنا ہے اور خوب سلام بھیجنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا مفہوم ہے۔
جب صحابہ کرام نے درود پاک پڑھا تو اس پر حضور پاک نے کیا فرمایا کہ اے صحابہ کرام لا تصلوا علیہ صلاۃ، کہ مجھ پر تم ناقص درود نہیں بھیجنا، میرے مجھ پر درود بھیجو تو کامل درود بھیجو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہوتا ہے، کامل درود کیا ہوتا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور رک جاتے ہو، نہیں بلکہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ جب تک تم میری آل پر درود نہیں بھیجو گے تمہارا درود کامل نہیں، اسی طرح جب تک تم میری آل پر سلام نہیں بھیجو گے تمہارا سلام کامل نہیں۔ تو آیت درود میں جو حکم تھا اللہ نے حضور پاک کے لیے دیا اور حضور پاک نے اس کو آگے بڑھا کر اس میں اہل بیت اطہار کو شامل کیا۔ اس لیے جیسے ہم سرور کائنات پر درود بھیجتے ہیں، جیسے ہم سرور کائنات پر سلام بھیجتے ہیں، اسی سلام کو حضور پاک نے آگے بڑھایا، اسی درود کو حضور پاک نے آگے بڑھایا اور کہا کہ جب بھی مجھ پر درود ہوگا، میری اہل بیت اطہار پر درود ہوگا تو کامل ہوگا، جب بھی مجھ پر سلام ہوگا، میری اہل بیت اطہار پر سلام ہوگا تو کامل ہوگا۔ اس کی ایک اور دلیل ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی روایت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سلام علی یاسین جو آیت کریمہ ہے قرآن کہتا ہے، تو یہاں اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس الیاسین سے مراد آل یاسین ہے، یعنی آل محمد مراد، اور اس کی پریکٹیکل دلیل جو ہم کو ملتی ہے، کیونکہ ایک بات ہے ہمارا خود کہنا، ایک بات ہے ہمارے اکابر کا کرنا، ان کا کرنا ہمارے لیے دلیل بنتا ہے۔ جب آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں گے، صحیح بخاری یہ احادیث کی کتب میں سب سے بلند کتب، سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، یہ قرآن کے بعد اصح الکتاب جس کو کہا گیا وہ صحیح بخاری ہے، اور امام بخاری جہاں کہیں اہل بیت اطہار کا ذکر کیے، جہاں کہیں مولا علی کا ذکر کیے، جہاں کہیں سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا کا ذکر کیے، جہاں کہیں امام حسن امام حسین کا ذکر کیے، جہاں کہیں اہل بیت اطہار کا ذکر کیے، تو امام بخاری نے کیا لکھا؟ علیہ السلام لکھا۔ امام بخاری اپنی کتاب میں ہر جگہ جہاں کہیں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا تو علیہ السلام لکھا، اور ہم کو بتایا کہ تم مجھ سے حدیث سیکھتے ہو تو اہل بیت اطہار کی محبت و ادب بھی سیکھو، کہ جہاں کہیں اہل بیت کا ذکر کرو تو وہاں پر علیہ السلام لکھو۔ تو یہ امام بخاری ہم کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ ایک مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت، دوسرا آپ کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کا کہنا، تیسرا آپ کے ساتھ لفظ مولا کا استعمال کرنا، چوتھا آپ کے ساتھ علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ یہ چار چیزوں پر میں نے آپ کے سامنے ایک ایک دلیل رکھی ہے تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو۔ اس کے بعد ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی جو ذکر ہے، جو یاد ہے، آپ کو اتنا یاد کیوں کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کی محبت کی یہ اہمیت کیوں بتائی جاتی ہے؟ اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کا رخ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ جو رحمان ہے وہ کسی پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو ان کی دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ جب یہ آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے تو اس محبت کا معنی مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ محبت کس کی ہے؟ یہ محبت مولا علی کی محبت ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی دلیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ صحیح مسلم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم سے مومن محبت کریں گے اور بغض رکھیں گے، لا يحب الا مؤمن،
ولا يبغضك الا منافق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک فرماتے ہیں علی آپ سے محبت صرف اور صرف مومن کریں گے اور منافق آپ سے بغض رکھیں گے، آپ سے محبت نہیں کر سکتے. برادران عزیز، جب آپ مولا علی مشکل کشا کی ذکر کی بات کرتے ہیں، ان کی یاد کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کی پسند ہے؟ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مولا علی مشکل کشا کی تعریف کرنا، آپ کے فضائل کو بیان کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے فضائل میں 300 سے زائد آیتیں اتاری ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں. حضور پاک کے صحابی ہیں جن کے علم کی وسعت کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی، جن کو لوگ حبر الامت رئیس المفسرین کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد آیتیں اللہ نے مولا علی مشکل کشا کے فضائل میں اتاری ہے. تو مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو بیان کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے. اس لیے 300 سے زائد آیتیں آپ کی فضیلت میں اتری ہیں، آپ کے فضائل میں اتری ہیں، آپ کی رفعت شان کو بیان کرنے میں اتری ہیں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کے خصائص، آپ کے فضائل اور آپ کی کمالات کو بیان کرتے ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لوگوں سنو کہ جتنے احادیث صحیح سند سے مولا علی مشکل کشا کے لیے آئے ہیں کسی اور کے لیے نہیں آئے. تو سب سے زیادہ احادیث کس کے فضائل میں آئے ہیں؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کے فضائل میں آئے ہیں. یعنی کہ مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو بیان کرنا یہ حضور پاک کی سنت ہے. حضور پاک نے سب سے زیادہ کسی کے بارے میں فضائل بیان کیے، سب سے زیادہ کسی کی حدیثیں ملتی ہے تو مولا علی مشکل کشا کے فضائل کے احادیث میں. اس کے بعد پھر جب آپ صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو اپنی مجالس میں بیان کرتے. حضور پاک کے صحابہ ہیں، اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو بیان کرتے ہیں. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ محفلوں میں خصوصیت سے بیان کیوں ہوتا تھا؟ تو آپ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کے بارے میں شک کرتے، مشکوک ہو جاتے کہ یہ ہمارا ہے یا پرایا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر منافق بھی تھے. منافقین صحابہ کرام کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے، مل جاتے، معلوم نہ ہوتا یہ کیوں ہے. جب تک سرور کائنات سید الانبیاء جلوہ فرما تھے حضور پاک آگاہ کر دیتے کہ ان سے دور رہو، یہ منافق ہے، ان کو اپنی مجلسوں سے دور رکھو. لیکن حضور پاک کی پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے ایک طریقہ اپنے اندر رائج کر لیا تھا. اپنی محفلوں میں صحابہ کرام نے اس طریقے کو اپنا لیا تھا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہوتا، کسی کو جاننا ہوتا اور کسی کے دل کو ٹٹولنا ہوتا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ اپنے محفلوں میں مولا علی کا ذکر کرتے، ان کے فضائل کو بیان کرتے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے. صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے، جس کا چہرہ مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو سن کر کھل جاتا، صحابہ کہتے کہ سمجھ جاتے کہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تبھی یہ علی کے ذکر کو سن کر خوش ہو رہا ہے. اور اگر صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا چہرہ مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو سن کر کھنچ جاتا کہ یہ محفل میں ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، کہ مولا علی مشکل کشا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں،
ان کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس ذکر پر اعتراض کرتا یا چہرہ سکھ جاتا، چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، علی کا ذکر سن کر چہرہ اگر بحال نہیں ہوتا تو صحابہ کرام فرماتے جان لیتے کہ منافق ہے۔ تو منافق کی پہچان ذکر علی ہے، مومن کی شان ذکر علی ہے، کہ جب اگر کسی کو آج بھی یہی سنت صحابہ کرام کی آج بھی آپ اپنا کر دیکھئے، مومن اور منافق کا فرق مل جائے گا۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ بظاہر منافقین جو تھے وہ اسی طرح کا لباس پہنتے جیسے صحابہ کرام کا لباس تھا، قرآن مجید پڑھتے تو صحابہ کرام پڑھتے، ساتھ نماز پڑھتے جیسے صحابہ کرام پڑھتے، کہ ہر چیز میں ساتھ ہے۔ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو حضور پاک نے صحابہ کرام کو ایک ایسا آلہ دے دیا تھا، ایک ایسے آلہ کار دے دیا تھا کہ اب چاہو منافق کو پہچاننا تو صحابہ کرام کہتے اپنی محفل میں ذکر علی کر دیتے، معلوم ہو جاتا کہ چہرہ کھل جاتا تو مومن ہے، چہرہ سکھ جاتا تو منافق ہے۔ اور آج بھی یہی قاعدہ، یہی دستور، یہی اصول باقی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو جاننا ہے، کسی کو پہچاننا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر حدیث بھی سن رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ واقعتاً حضور پاک کا غلام ہے، نہیں اندر کچھ چیز چھپی ہوئی ہے، اگر جاننا ہے تو اس کا جو توازن ہے، اس کا جو موازنہ ہو سکتا ہے، اس کا جو میزان ہے وہ کیا ہے، وہ ذکر علی۔ کہ آج بھی اگر اپنی محفل میں پہچان نہ ہو، اپنے دوست کو جاننا ہو، کسی سے ملے ہیں اور اس کے بارے میں شک ہو تو اس کے سامنے آپ کیا کیجئے، مولا علی کا ذکر چھیڑ، مولا علی کے فضائل بیان کیجئے جو قرآن میں بیان کیے، مولا علی کے فضائل بیان کیجئے تو حضور پاک نے احادیث کریمہ میں بیان کیے، مولا علی کے وہ فضائل بیان کیجئے تو صدیق اکبر نے بیان کیے، مولا علی کے وہ فضائل بیان کیجئے تو فاروق اعظم نے بیان کیے۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو دیکھیں، اگر چہرہ خوشی سے کھل جائے کہ سبحان اللہ آپ نے کیا پیاری روایت بیان کی ہے تو سمجھ جانا کہ ہاں یقیناً دل میں ایمان ہے۔ اور اگر مولا علی کے فضیلت کو سن کر، فضائل کو سن کر اگر وہ چہرے کو متغیر کر رہا ہے، چہرے کو ادھر ادھر پھیر رہا ہے اور سننا اس کو گوارا نہیں، ناگوار ہو رہا ہے، پسند نہیں آ رہا ہے، تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اس سے دوری اختیار کر لیجئے اور جان لیجئے کہ وہ حضور پاک کا سچا غلام نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک کا سچا غلام کبھی علی کے ذکر سے تکلیف اس کو نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک کا چاہنے والا اللہ کا بندہ کبھی علی کے ذکر سے اسے تکلیف نہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اہل سنت کے اندر داخل ہو جائیں، اپنے آپ کو اس لبادے میں اوڑھ کر آ رہے ہیں۔ ان کو جانچنے کا صحابہ کرام نے طریقہ بتایا ہے، وہی طریقہ آج بھی چلتا ہے، کر کر دیکھ لیجیے آپ کو۔ اور دوسری بات، ایک بات آخری عرض کر کہ آج جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ذکر علی کر رہا ہے، مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، تو نہیں، یہ اپنوں کا طریقہ نہیں، غیروں کا طریقہ، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ وہ علی علی کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 300 آیتیں قرآن کی مولا علی مشکل کشا کی فضائل میں آئی ہیں، ان گنت احادیث کے سب سے زیادہ فضائل میں احادیث حضور پاک نے بیان فرمائی، کس کے لیے؟ مولا علی مشکل کشا کے لیے بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام اپنی محفلوں میں کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پہچاننے کے لیے کس ذکر سے لوگوں کو پہچان رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو جانچ رہے ہیں، مولا علی کے ذکر کس سے جانچ رہے ہیں۔ تو یہ چیز علی کا ذکر کرنا، مولا علی کا ذکر کرنا کبھی بھی یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔
حضور پاک کا طریقہ ہے اللہ کو پسند، مولا علی کا ذکر۔ تو جو غیروں سے ہمارا اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں اگر کوئی کمی کی کوشش کرتا ہے تو وہاں اختلاف ہے۔ امہات المومنین کی شان میں اگر وہ گستاخی کرتے ہیں تو وہاں اختلاف ہے۔ ذکر علی تو یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہر مومن کا طریقہ ہے۔ لوگ آج کوشش کر رہے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ نہیں، ذکر علی نہیں ہے ان کا طریقہ، یہ تو ہمارا طریقہ ہے۔ ہاں اگر وہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور پاک کی نبوت کی شان میں اگر کوئی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا ان سے یہ خیر نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مولا علی مشکل کشا کی محبت کو اپنے اندر کے پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر نکالیں، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایمان کا مولا علی کی محبت سے اٹوٹ اور بڑا گہرا انشاءاللہ 13 رجب کو، یعنی انشاءاللہ منگل کے دن بعد نماز مغرب مسجد مولا علی میں جشن مولا کائنات کا انعقاد ہوگا اور مغرب سے عشاء وہاں پر مولا علی مشکل کشا کے فضائل کو قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد درگاہ شریف قادری چمن میں تناول تبرک کا خصوصی اہتمام رہے گا، آپ سب ضرور و ضرور تشریف لائیں۔ اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 19 فروری کو عظیم الشان مولا علی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ اردو مسکن خلوت میں 6 سال سے جاری مولا علی مشکل کشا کانفرنس ہے، عظیم الشان پیمانے پہ ہوگا۔ اس میں نعت پاک بھی پڑھی جائے گی، منقبت بھی سنائی جائے گی، خطابات بھی ہوں گے۔ تو میری آپ سب سے خواہش ہے کہ ضرور بضرور اس کانفرنس میں بھی تشریف لائیں 19 فروری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلام پر اور ایمان پر تیرہ سے نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے پرسالے کو تقریب پر اصلاح بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے ترکیب کرنا، ہمیں جو پریشان ہیں ہم کو پریشانی فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں ہمیں شفا کامل فرمائے، ہمیں جو مفروض ہیں ہمیں ختم فرمائے، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیب نیک فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام احمدی بنا، اہل بیت آپ کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خلیفۃ سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد للہ۔